پاکستان اینڈ سعودی عرب ہیو سائنڈ اے میوچل ڈیفینس ٹریٹی. اس ٹریٹی کی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹیک آن ون ول بی کنسیڈرڈ این اٹیک آن بوتھ. اب بات یہ ہے کہ اس ٹریٹی کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی اور مڈل ایسٹ کے لیے بھی. پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس کے اندر، مڈل ایسٹ کی جیو پالیٹکس کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہے. اب بات یہ ہے کہ 2015 میں بھی سعودی عرب نے ایک آفر دی تھی پاکستان کو، اور پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہماری جو یمن کے خلاف جنگ تو نہیں کہیں گے، جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں یمن کے خلاف اپنی فورسز کو بھیجیں. تب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے معاملات میں شامل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ناؤ ٹائم ہیز چینج، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. جہاں یہ خبر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، وہاں پہ یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سعودی عرب کے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دا لانگر رن سعودی عرب، جس کی اپنی ملٹری کیپیبلٹیز جو کہ پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہیں، وہ مزید کبھی امپروو ہو ہی نہیں پائیں گے. لیکن میں مزید بات بتاتا چلوں کہ کنگڈم آف سعودی عرب نے اتنا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ایک کلوز ایلائے دلی کو ناراض بھی کر دیا. دلی سے ہونے والے تمام جو فائنینشیل بینیفٹس ان کو ملنے تھے انہوں نے ان کو بھی کمپرومائز کر دیا. اوبویسلی ان دا لانگر رن اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے اوپر بھارت کی جانب سے، تو سعودی عرب از ابلائزڈ ٹو ہیلپ پاکستان، ایڈ پاکستان ویا اٹس ملٹری. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سعودی عرب کی کیا فوج اتنی قابل ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کر پائے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی فوج اتنی قابل نہیں ہے. ان کی فوج کی کیپیبلٹیز اتنی اچھی ہیں ہی نہیں کہ وہ کسی کانفرنٹریشن میں بھارت یا کسی بھی ملٹری سے کوئی لڑ پائیں. انہوں نے کافی دیر تک یو ایس پہ ریلائی کیا اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور اب انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ کر لیا ہے. تو اس کیس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا ان کو کرنا کیوں پڑا. اٹ از ویری لائکلی کیونکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ پہ اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کی، اس کا یو ایس نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا اسرائیل کو. اسرائیل کے خلاف کوئی ریٹیلیشن کی نہیں کیونکہ آبویسلی اسرائیل از اے ویری کلوز ایلائی آف دی امریکنس. اب بات یہ ہے کہ اس اسٹرائک کے بعد پورے مشرق وسطیٰ میں ایک پریشانی اور ایک ٹینشن پھیل گئی ہے کہ دے میں بھی نیکسٹ اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، بحرین ہے اور سعودی عربیہ ہے. تو اس کیس میں پاکستان کو انہوں نے کیوں چنا؟ وہ بھارت کو بھی چن سکتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بھارت پاک بھارت کا جو کانفلکٹ ہوا جو 4 دن چلا، اس کے اندر یہ صاف واضح ہو چکا تھا کہ بے شک بھارت کے پاس سپیریئر ایئر فورس تھی، سپیریئر ویپنری تھی، بٹ ٹیکنالوجی از ناٹ آلویز انف. دے لیکڈ پروفیشنلزم، دے لیکڈ the expertise that are to be required in a battlefield, while Pakistan Army bested them in electronic warfare, in air warfare, and when it came to surface missile strikes. Pakistan seems to be the best choice I think that they can have. لیکن کیا پاکستان واقعی ہی کوئی ایکشن لے پائے گا یا لے پائے گا اسرائیل کے خلاف؟ یہ ایک اور مسٹری ہے. اور یہ مسٹری کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ بہت زیادہ یو ایس کے قریب ہے. وہ بہت بائی قریب آئی مین وہ یو ایس کی انفلوئنس کے انڈر بہت زیادہ آتی ہے. اگر میں آسان بات کروں تو پاکستان کا جی ایچ یو از انڈر دا انفلوئنس آف یو ایس پینٹاگون. It can't really defy them, it can't disobey them, it can't say no to them. تو اس سیناریو میں ایز یو نو کہ stepping against, fighting against Israel or striking Israel means that you are fighting against the Americans. تو اس کیس میں پاکستان اس سچویشن اگر وہ آتی ہے تو اس میں کیا کرے گا؟ پاکستان اس پہ کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں، یہ تو واقعی وقت ہی بتائے گا. ہاں مگر ایک چیز ضرور کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ریئیکٹ کرے اسرائیل کے خلاف یا نہ کرے، اسرائیل کو اتنا پتہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ ضرور اچیو ہو چکا ہے. کچھ ایکسپرٹس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان وڈ پرووائڈ اے نیوکلیئر امبریلا ٹو ریاض. اس کا یہ کہیں سے کنفرم نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بات، تو یہ رپورٹ کیونکہ کنفرم نہیں ہے تو اس پہ میں کوئی اس طرح بات کروں گا نہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ڈیٹرنس ہیز بین اچیوڈ، اور سعودی عرب از ڈیفینیٹلی
safe once again from a foreign attack. اس میں کوئی شک نہیں. Pakistan has all the capabilities to defend Kingdom of Saudi Arabia. تو باقی it's a great news for Pakistan. ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے یہ. ہماری اس جب سے 2024 کے بعد جو ہماری سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے وہ اور کچھ نہیں تو وہ فارن افیئرس کے اندر بہت اچھے مووز پلے کر رہی ہے. So I think Islamabad is playing very well when it comes to foreign affairs.